حضرت امام حسن کی وفات ہوئی. وفات سے کچھ پہلے انہوں نے کہا دیکھو ام المومنین عائشہ کے پاس جانا, ان سے اجازت مانگنا کہ میں روضہ رسول میں دفن کیا جاؤں, وہ آپ کو اجازت دے دیں گی. وہ اجازت دے دیں گی تو پھر مجھے لے جانا. پھر رستے میں کچھ لوگ جنازے کو روکیں گے, اگر وہ روکیں گے تو ان سے کہنا اچھا ٹھیک ہے, فساد نہ کرنا میری وجہ سے, تو پھر مجھے کسی اور جگہ دفن کر دیں. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت حسن کی وفات ہوئی, اور جیسے لوگوں نے پوچھا جا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے, تو انہوں نے اجازت دے دی. اجازت دے تو بازار میں آئے تھے, تو مروان جو تھا, جو حاکم مدینہ تھا, اس کو خیال ہوا کہ اگر حسن بھی چلے گئے اس روزے میں تو ہمارا تو بالکل ستیاناش ہو جائے گا. تو ہی کیم ود دی آرمی اینڈ ہی ریزسٹڈ. ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی کہ پھر ان کو یاد آیا کہ حسن نے کہا تھا کہ جنگ نہ کرنا. پھر وہاں سے ڈائیورٹ کر کے حضرت حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا. خادم حضرات خالی یہ نہیں ہے, آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھیے. آپ نے تو مقدس سمجھ کو بٹھا دیا ان کو ایک کونے پہ, چلو جی ٹھیک ہے بی بی فاطمہ بی بی فاطمہ, آپ تو بٹھا دیا. یہ نہ دیکھا وہ کس قسم کی تھی, یہ نہ دیکھا کہ ان کے دل میں آگہی کیسی تھی. تو جس دن انہوں نے وفات پانا تھا, سیدہ فاطمہ نے کہا اپنے آیا سے, اماں سے, اور کہا کہ دیکھو میرے لیے میرا دل نہانے کو کر رہا, پانی لاؤ. پھر پانی منگوایا, پھر آپ نہائیں. اور وہ کہتی ہیں کہ اتنا نہائیں جیسے بالکل نارمل, حالانکہ سخت بیمار تھیں, جیسے نارمل لوگ نہاتے ہیں. پھر کہا اچھا میرے اچھے کپڑے لاؤ. پھر اچھے کپڑے منگوائے اور اپنے بہترین کپڑے منگوائے, پھر پہنا. پھر کہا اچھا صحن میں میرا بستر بچھا دو. پھر صحن میں بستر بچھایا گیا. پھر ایک طرف اس پہ آرام فرمایا, ایک طرف ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب مجھے میرے پاس کسی کو نہ آنے دینا, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اپنے اللہ کے اور اپنے رسول کے پاس جا رہی ہوں, میں اپنے باپ کے پاس جا رہی ہوں, تو کوئی میرے قریب نہ آئے. اور خواتین و حضرات وہ وہاں ہی وہ وفات پا گئے. سب کو حیرانی ہوئی کہ کتنی ایگزیکٹلی لوگ اپنے لمحے کو یہ جانتے تھے, as if they were not strangers to the life ahead. ایسے لگتا تھا ان کو اپنی اگلی زندگی کا پورا پورا پتہ تھا. ایسے ہی جیسے حضرت معاذ بن جبل کو پتہ تھا. ان کا یا رسول اللہ جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو میں فرشتے دیکھتا ہوں, میں ملائکہ کو دیکھتا ہوں, اور میں اپنے ملائکہ گھروں کو دیکھتا ہوں. فرمایا معاذ یہ تیرا اخلاص ہے, یہ تیرے ایمان کی علامت ہے, یہ احسان کی عبادت ہے, یہ احسان کی بات ہے. اور خادم حضرات عمران بن حسین کے ایسے صحابی تھے کہ صبح و شام فرشتے ان کو سلام کہتے. جب لوگ ان کے گھر جاتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا عمران, السلام علیکم. تو پوچھتے کون ہے, کہتے ہیں کہ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں ملائکہ کہ صبح و شام جب بھی وہ آتے جاتے ہیں ان کو تو ان کو سلام و دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ خاتون حضرات افسانے نہیں ہیں. This was known to everybody, everybody witnessed. ہم کہتے ہیں کوئی کہتا ہے نا یہاں جن ہے, زندگی بھر ہو گئی یقین کرو, جو کہتے ہیں یہاں جن ہے, جب اس جگہ جا کے دیکھا نا تو ککھ بھی نہیں تھا. لوگوں کے اندر ہی جن تھا, باہر کوئی نہیں تھا. آج بھی یہ حساب ہے, مگر یہ وہ جن کی شہادتیں ہمیں خارج کے تمام لوگوں سے ملتی ہیں, محدثین سے ملتی ہیں. اور خاتون حضرات میں بچوں کے نام اسید مجھے بڑا پسند ہے, رکھتا ہوں. جس کو دیکھو نا مجھے موقع مل جائے تو میں اسید کا نام بہت رکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کہ حضرت اسید بن حذیر اور حضرت عباد بن بشیر یہ دو بڑے صحابی تھے. تو ایک دفعہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے فارغ ہوئے. They were coming back from the mosque. دونوں کے پاس عصا تھے چھوٹے چھوٹے.
اب دونوں اکٹھے چل رہے تھے تو حضرت اسید کا اندھیری رات تاریکی بہت سخت، حضرت اسید کا عصا روشن ہو گیا، وہ چلنے لگے۔ آگے جا کے اسید نے کہا میں تو جاتا ہوں، تو ان کا وہ اپنا عصا لے کے مڑ گئے۔ آگے اس اندھیرے میں حضرت عباد کا عصا روشن ہو گیا۔ And when they left their houses, صبح it was reported to the Prophet کہ ایسے ہوا ہے۔ آپ نے شکر کیا اللہ کا کہ میری زندگی میں میرے اصحاب کو اللہ نے ایسی ایسی کرامات بخش دی ہیں، اور یہ ہر اس بندے کی ہے، ہر اس بندے کو مل سکتی ہیں جس نے اللہ اور رسول کی خلوص کے ساتھ مطابقت کی، چاہے 1500 برس بعد کی۔ ایک بڑے دلچسپ آپ کو واقعہ تھا۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اس کی بات سنتے تو بیچ میں کہتے یار اس بات کو یاد رکھنا، پھر آگے سنتے، پھر تھوڑی بات کہ یار دیکھو اس بات کو بھی یاد رکھنا، پھر اور آگے چلتی بات، پھر آپ کہتے میاں اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ وہ جب تقریباً بات چیت اس نے ختم کر کہا امیر المومنین یہ کیا آپ کہتے تھے، اس بات کو بھی یاد رکھنا، اس بات کو بھی یاد۔ کہا وہ وجہ یہ تھی کہ یہ باتیں جو سب جھوٹی تھیں اور تم بہت جھوٹ ملا رہے تھے بعض میں، اس لیے میں تمہیں وارن کر رہا تھا، تمہیں عقل ہی نہیں آ رہی تھی، میں کہا تھا اس بات کو یاد رکھنا، یہ بات میں جھوٹی نکلے گی۔ یہ ان کی فراست کا عالم تھا، یہ ان کی ذہانتیں جو ہے خدا کی طرف سے ان کو ملتی تھیں۔ یہ اتنی عقول، یہ نہ سمجھو وہ ہم سے پہلے ہم سے گئے گزرے تھے، پر اللہ کے رسول کا یہ کرشمہ تعلیم تھا کہ اللہ نے نہ صرف ان کو تعلیم بخشی بلکہ معزز ترین لوگوں میں ڈال دیا، نہ صرف معزز ترین لوگوں میں ڈال دیا بلکہ ان کو یہ صفات عالیہ اللہ نے بخش دی کہ وہ دلوں کے مالک ہو گئے۔ اذہان کی ایسی گرفت ان کو ملی کہ وہ ہر چیز پہ ان کی ایک ایک نظر جو تھی بڑی کلیئر، ایسے لگتا تھا کہ وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ